بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواہ الترمذی. عزیز حاضرین، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمایا. جوامع الکلم ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن کے اندر الفاظ کم ہو اور معنی کا بڑا ذخیرہ پایا جائے. جیسا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد کسی سے اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں ایمان لایا، اس کے اوپر جم جاؤ. دو الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو بتا دیا. تو اسی کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم. اللہ کے نبی کی وہ باتیں جو کم الفاظ پر مشتمل لیکن کثیر المعنی ہوتے ہیں. الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معنی کا اس کے اندر بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے. اب انہی الفاظ میں سے یا انہی احادیث میں سے میں نے صرف ایک حدیث کا انتخاب کیا. آئیے آج کی اس درس میں اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں. یہ حدیث ابن عباس سے مشہور ہے. اس حدیث کے اوپر اہل علم نے بڑی بڑی شروحات بیان کی ہیں. ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے 40 کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، 40 النوویہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے جامع العلوم والحکم کے نام سے. اس کے اندر کئی صفحات پر مشتمل انہوں نے شرح ذکر کیا اس حدیث کی. آئیے ہم سب سے پہلے حدیث کے راوی کے بارے میں جانتے ہیں. راوی حدیث عبداللہ بن عباس. کون واقف نہیں ہے ان سے؟ یہ وہ صحابی ہیں، وہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ فی الدین، دین کی سمجھ کی دعا دی. یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ امت اسلام نے ان کو ترجمان القرآن تک کہا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، باپ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ابن عباس یعنی ان کا نام عبداللہ بن عباس.
ان سے روایت ہے، اور یہ حدیث انہوں نے اس وقت اللہ کے نبی سے سنا جب وہ چھوٹے تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہمیں بتلاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو جب مخاطب کیا یا رجل نہیں کہا، یا شاب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا غلام، اے بچے۔ عربی میں غلام اس کی جمع آتی ہے غلمان۔ غلام کے معنی، غلام اس بچے کو کہا جاتا ہے جو 9 سال سے کم تک کا ہو۔ 9 سال سے یا 10 سال سے کم تک کا جو بچہ ہوتا ہے اسے عربی میں غلام کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اس وقت سنا جب وہ 9 سال کے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ ایک دن میں نبی کے پیچھے تھا سواری پر، دوسری روایت سے اس کی تشریح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ایک سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، معلم انسانیت، کوئی بھی موقع ملا، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بچوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کو بڑا ہونے کے بعد سمجھائیں گے۔ دیکھیے بچوں کو اگر چھوٹے ہونے کی حالت میں اسے نہیں سمجھائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عباس اکیلے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات۔ حدیث کے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابن عباس اگرچہ کہ 9 سال کے اس وقت تھے، یا بعض اہل علم کے قول کے مطابق 10 سال کے تھے، انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، لیکن اس حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بڑی جامع حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے۔ اسی طرح ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے حقوق کے تعلق سے اور اس کے حکم کی بجا آوری کے تعلق سے بہت بڑی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آپ نے سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی۔ عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 9 یا 10 سال کی تھی۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ اگر جواب دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میرا درس سمجھتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت 9 یا 10 سال کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ بڑوں کو نہیں، بلکہ ایک بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے؟ اس سے ہمیں حدیث کا خلاصہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھلانا ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کو، بچہ جب چھوٹا رہتا ہے اس وقت اس کے کان میں یہ بات پڑھنی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اسی وقت اس کے کان میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اسی وقت اس کے کان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جانی چاہیے۔ اللہ کے انبیاء میں بہت بڑے نبی یعقوب علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے سارے کے سارے اچھے، نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کتنی فکر تھی، کتنا تڑپ تھا۔ اگرچہ بچے اچھے ہیں، دیندار ہیں، نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں پر کتنا اپنے بچوں کے تعلق سے ان کی تڑپ کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کرتے ہوئے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت، وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. بیٹوں نے کہا اے والد ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, ہم آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب یعنی ایک رب کی عبادت کریں گے, صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہو گئی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. تو بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. آج اس کے اوپر توجہ بہت کم ہو رہی ہے. ہم اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں, اپنے اولاد کو فلاں ڈگری دینا چاہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے اس کو کمال درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن وہی بچہ اس کا باپ دیندار ہے اور 5 وقتہ نمازی ہے, تہجد گزار ہے, لیکن بیٹا اسے نہیں پتا کہ اللہ کون ہے, اسے نہیں معلوم کہ توحید کیا چیز ہے. یاد رکھیے اگر آپ کا بیٹا ایسا ہے تو قیامت کے دن یقیناً آپ کے تعلق سے اللہ رب العالمین آپ سے ضرور سوال کریں گے. اسی لیے ابن قیم کی عبارت سن لیجئے. ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے آباء و اجداد کہ جو اولاد بگڑ جاتی ہے ان کے بگڑنے کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں. زیادہ اس تعلق سے گفتگو کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے, لہذا اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھلانا ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, کچھ باتیں میں آپ کو سکھلاتا ہوں, اسے اچھی طرح یاد رکھنا. کچھ باتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں, اسے اچھی طرح سے یاد رکھنا. تو کیا باتیں بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوری باتیں عقیدے پر مشتمل, پوری باتیں عقیدے پر مشتمل. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھو. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے عقیدہ سکھلایا, توحید سکھلائی, اس کے بعد نماز کی طرف گئے. اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے, سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی جانب بھیجا تو سب سے پہلے کہا کہ جاؤ انہیں اس بات کی خبر دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, ارے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جب وہ اس بات کو مان لے تب انہیں بتاؤ کہ ان کے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. سب سے پہلے عقیدہ درست نہیں تو اس کے بعد کوئی سٹیپ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کفار مکہ کو عقیدہ سکھلایا, کفار مکہ کو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے توحید سکھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا, احفظ اللہ یحفظ, تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دیکھیے مختصر لفظ, احفظ اللہ یحفظ, تم اللہ کی حفاظت کرو. ہونا چاہیے. آج قدر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا اعتماد اور بھروسہ کم اس وقت ہوتا ہے جب اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اپنے بھتیجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں بتلایا. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا, رفعت الاقلام وجفت الصحف. ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آخر کے 2 الفاظ جو ہیں یہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی لکھنا تھا پہلے لکھ دیا ہے, قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ گئے ہیں. یعنی اتنی پرانی چیز ہے کہ انسان کے پیدائش سے کئی سالوں سال پہلے اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا ہے. لہذا اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. انسان اگر یہ سوچے کہ نہیں میں اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کتنا نقصان پہنچے گا, اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا, وہ کس حالت میں مرے گا, وہ کس حالت میں زندگی گزارے گا. اللہ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے. یہ کچھ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان
فرمایا، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ بن عباس نے اس کو صرف اپنے حد تک باقی نہیں رکھا بلکہ پوری امت کے لیے اس کو بیان کیا۔ ہمیں بھی ان الفاظ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان الفاظ پر ہمیں بھی غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو مذکورہ حدیث سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی اور جو عبرت کی باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔